السلام علیکم عزیز بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پہلے بچوں ہم نے شیخ سعدی علیہ رحمہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی اور ان کی مشہور کتابیں جو ہیں گلستان بوستان کے حوالے سے بھی بات کی، جو آپ کے سبق میں موجود ہے 88-89 میں، صفحہ نمبر 88 صفحہ نمبر 89 تو ہم نے پہلے حصے میں کچھ باتیں کی بوستان کے حوالے سے۔ بوستان منظوم انداز میں، شاعرانہ انداز میں شیخ سعدی علیہ رحمہ کی تخلیقات ہیں اس میں۔ اس طرح سے گلستان نثری انداز میں، بوستان اور گلستان یہ مشہور کتابیں ہیں فارسی ادب کی، تو ان میں کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ کہانیاں ہیں، کچھ اصلی کہانیاں ہیں، کچھ فرضی کہانیاں ہیں، تو جن میں نصیحت ہے ہمارے لیے، اور جن کی مقبولیت تب بھی تھی، جن کی اہمیت تب بھی تھی اور آج بھی ہے، اور آئندہ بھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو فارسی ادب میں یہی دو نمونہ ہیں، ان کو نمونہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے گلستان اور بوستان کو، فصاحت کے حساب سے، خوش بیانی کے حساب سے، یعنی ایسے الفاظ جو موقع محل کے مطابق ہوں، بلاغت کے لحاظ سے، حسن بیان یعنی انداز بیان جو وہ بہت ہی دلکش ہے، طرز ادا بھی اچھی ہے، کافی متاثر کن ہے، ہر لحاظ سے بے مثل اور لاجواب کتابیں ہیں یہ دونوں۔ تو پیارے بچوں ہم نے شیخ سعدی کے حوالے سے یہ باتیں کی۔ اب کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کا معنی جاننا ضروری ہے۔ یہ ہے انتقال ہونا، وفات پانا، مر جانا، سعادت حاصل کرنا، خوش نصیبی حاصل کرنا۔ فارس ایران کا نام ہے، رعایا پرور بولتے ہیں رعایا کو پالنے والا۔ نصیحت آموز وہ بات جس میں نیک مشورہ شامل ہو۔ کلاسیکی ادب اعلیٰ درجے کا ادب، مستند ادب۔ ایک سوال بھی ہے، قدیم زمانے کا وہ ادب جو اعلیٰ درجے کا ہو اور مستند ہو، کلاسیکی ادب کہلایا جاتا ہے۔ تو فصاحت خوش بیانی کو کہتے ہیں۔ کلام میں ایسے الفاظ لانا جو موقع اور محل کے مطابق ہوں، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا، کیونکہ ان میں بلاغت ہی فصاحت ہی۔ بلاغت فصیح کلام، حسب موقع گفتگو کرنا جن کی ضرورت ہو۔ خوش بیانی کرنا، شیرین کلامی کرنا، اچھی باتیں کرنا، تو اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ بے مثال کا معنی ہوا لاجواب۔ تو کچھ چیزوں کا کھوج یہاں ان الفاظ کے معنی کہنے سے نکلا، اگر کچھ رہ بھی گیا تھا ہم سے تو ان چیزیں بھی یہاں آسان ہو گئی۔ تو پیارے بچوں کچھ سوالات بھی ہیں، ہم کوشش کریں گے ان کے جوابات ڈھونڈنے کی۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا پورا نام کیا تھا اور وہ کہاں پیدا ہوئے؟ پیارے بچوں شیخ سعدی علیہ رحمہ کا پورا نام شرف الدین تھا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ایران کے مشہور شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال، انہوں نے سعدی کا تخلص کیوں اختیار کیا؟ وہ ایران کے ایک نیک حکمران ابو بکر بن سعد زنگی کے رعایا کے ساتھ نیک برتاؤ کی وجہ سے متاثر ہوئے اور سعدی تخلص اختیار کیا، اور سعدی یعنی شیخ سعدی تخلص اختیار کیا۔ تو تیسرا سوال ہے پیارے بچوں، حضرت سعدی کی مشہور کتابیں کون کون سی ہیں؟ دوسرے سوال کو آپ بغور دیکھیے پہلے، پھر پڑھتا ہوں میں۔ وہ ایران کے ایک نیک حکمران ابو بکر بن سعد زنگی کے رعایا کے ساتھ نیک برتاؤ کی وجہ سے متاثر ہوئے اور سعدی تخلص اختیار کیا۔ ٹھیک ہے بچوں۔ تیسرا سوال ہے، شیخ سعدی علیہ رحمہ کی مشہور کتابیں گلستان نثر میں ہے اور بوستان نظم میں ہے، کافی مشہور ہیں۔ تو آخری سوال، کلاسیکی ادب سے کیا مراد ہے؟ کلاسیکی ادب سے مراد قدیم زمانے کے اعلیٰ درجے کا ادب اور سند یافتہ ادب ہے۔ کلاسیکی ادب سے مراد قدیم زمانے کے اعلیٰ درجے کا اور سند یافتہ ادب ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھے سوالات، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے سے ان کو سمجھا ہوگا، اور کہیں پہ اگر لکھنے میں دقت آ جائے آپ کتاب کو دیکھیے، سبق کو دیکھیے، یہ سبھی الفاظ اسی میں سے نکلے ہیں، جواب بھی اسی میں سے ہے، صرف قدیم زمانہ والا سوال جو ہے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے، کہیں پر اگر دقت آ جائے تو دور کرنے کی کوشش کریں۔ فی الحال میں آپ سے رخصت لیتا ہوں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔